تمام بڑائیاں اس ذات پہ کے لیے اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ بے حد و لامحدود درود پاک سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی۔ ناظرین، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہم آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے چینی اور لونگ پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس وظیفہ کو دل لگا کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پیاری گھڑیوں میں اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ تمام مومن مسلمان اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے دل میں یہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ اسے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سورۃ الکوثر سے لیا گیا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکات پیدا کر دے گا اور آپ نے اس کے لیے صرف چینی اور لونگ لینے ہیں۔ چینی اور لونگ لے کر جو کہ آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے اچھی نیت کے ساتھ چینی اور لونگ لے کر بیٹھ جانا ہے۔ بلکہ وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ نے پہلے باوضو ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا ہے، پھر 2 لونگ لیں، ایک لونگ پر 2 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر ایک لونگ پر 2 بار پڑھ لیں۔ پھر اس لونگ کو آپ نے چینی کی ایک پیالی لے کر اس چینی میں اس لونگ کو رکھ دینا ہے۔ اسی طرح دوسری بار بھی دوسرے لونگ پہ بھی پڑھ کے پھر اس چینی کی پیالی کو ڈھانپ کر کہیں الماری میں، کچن میں محفوظ جگہ پر رکھ دیں تاکہ اس تک کوئی کیڑا مکوڑا نہ پہنچ سکے۔ یا پھر اس چینی کو آپ نے وہاں رکھنا ہے جہاں پہ آپ اپنے پیسے یا مال وغیرہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس چینی میں رکھے گئے لونگ پر پڑھے گئے وظیفے کے صدقے رمضان المبارک کی اچھی گھڑیوں میں آپ کے گھروں میں برکات پیدا فرمائے گا اور آپ اچھی نیت سے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ سورۃ الکوثر کوئی چھوٹی سی سورت نہیں، بہت بڑی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے کہ آپ پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا دو جہان نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور ایک سورت نازل ہوئی ہے، مجھ پر آسمانوں سے ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ رب العالمین نے مجھے وہ سورت دی جس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کوثر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف تمام امتوں میں سے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کوثر جنتی نہر کا نام ہے اور اس کوثر کے پانی تک، اس نہر تک پہنچنے والا میں ہوں گا، اور وہاں پہ رکھے گئے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح تعداد میں ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے میری امت کو جام کوثر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہان حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر عطا فرما کر بہت بڑی خوشخبری عطا فرما دی کہ اے محبوب، تجھے ہم نے کوثر کا پانی عطا فرمایا، کل کو روز محشر تو اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے اس کوثر کے پانی کو پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روز محشر آقا دو جہان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور ہمارے وظائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے۔